السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 7 ہے. ہم نے اپنا جو ہے وہ پہلا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے بر صغیر مسلمانوں کی تعلیم، اور اس کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات ہے. اس میں دو مسلم مفکرین آپ پڑھ چکے ہیں، امام غزالی اور ابن خلدون. ٹھیک ہے، آج ہم نے تیسرے مسلم مفکر کے بارے میں پڑھنا ہے جن کا نام ہے ابن سینا، یا ابو علی سینا کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی انہی دونوں کی طرح بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو پچھلے دو امام غزالی اور ابن خلدون میں نے آپ کو پڑھائے تھے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ان کا جو ایک بیسک انٹروڈکشن یا تعارف ہے وہ ابن سینا. آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے. آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے بھی مشہور ہیں. یورپ میں آپ کو اویکنا کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا پہنچے. ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا. 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا. ٹھیک ہے، ابن سینا کو ابو علی سینا کے بھی نام سے جانا جاتا ہے. ان کا پورا نام جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کرا ہے. یورپ میں اویکنا کے نام سے جانے جاتے ہیں، مطلب جو یورپی مفکرین ہیں یا ان کی جو وہاں جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات یا ان کے علوم پہ جو مزید ریسرچز ہوتی ہیں ان کو جو ہے انگلش میں ان کو اویکنا کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا آئے جو کہ ان دنوں علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تھا مسلمانوں کا، اور 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا. ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیعت، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد الطبیعت میں اس درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے. ٹھیک ہے، اپنے مطالعے سے، اپنے اسٹڈی سے، اپنے جو ہے علم و فکر سے، غور و فکر سے، جو ہے مشاہدے سے، ان تمام جو علوم ہیں یا سبجیکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ ایسا کمال حاصل کیا کہ اس دور کے اساتذہ بھی جو ہیں وہ ان کی مثال دینے لگے. 21 برس کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا. جب 21 برس کی ان کی عمر ہوئی تو ان کو مختلف جو سبجیکٹس ہیں یا علوم ہیں اس پہ اس حد تک گرپ حاصل ہو گئی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ہیں وہ کتابیں لکھنے اور ان علوم کو پڑھانے کا کام شروع کر دیا. اب ہم پڑھیں گے کہ ان کی مشہور تصانیف یا مشہور کتابیں جو انہوں نے لکھی، جو آج تک جو ہے وہ ان کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یا انہیں ان سے علمی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ کون سی ہیں. آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جو کتابیں انہوں نے لکھی وہ ابو 100 ہیں. آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے. اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے. ان کی لکھی ہوئی سب سے زیادہ جامع اور بہت زیادہ جس میں نالج موجود ہے مختلف علوم کے بارے میں، مختلف سبجیکٹس کے بارے میں، وہ کتاب الشفا ہے اور اس کی 18 جلدیں ہیں. اور اس کو جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا جامع العلوم یعنی جس میں بہت سارے علوم ایک جگہ اکٹھے ایک کتاب میں یا ایک اس کے کتاب کے ٹائٹل کے انڈر جس میں ذکر کیا گیا بہت سے علوم کا، وہ سب اس میں موجود ہیں. اس میں مختلف علوم، فلکیات، طبیعت، ما بعد الطبیعت، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے. اب یہ اس میں تمام تر جو ہے وہ موسٹلی سائنٹیفک جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ سارے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان پہ بحث کی گئی ہے. ان کی بہت سی تصانیف کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں چھپ چکے ہیں. یورپ والوں نے یا یورپی جو مفکرین ہیں انہوں نے ان کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تحقیق اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے انہی کے بیان کردہ اصولوں کو جو ہے وہ اپنی زبانوں میں ان کے ترجمے کر کے ان کی کتابوں کے اور ان سے استفادہ حاصل کیا ہے. آپ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی پہنچے. بعد میں آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے. وفات سے پہلے سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیا اور تلاوت قرآن پاک کو معمول بنا لیا.
ٹھیک ہے. ابو ریحان البیرونی کے ساتھ جو ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی گئے، وہاں بھی اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی، تعلیمی خدمات. اس کے علاوہ جو ہے تصنیف و تالیف کے، یعنی لکھنے اور اپنی کتابیں لکھنے اور ان کو اپنے علم کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے کام میں جو ہے مصروف رہے، اور اپنی وفات سے پہلے تمام تر مال جتنا ان کے پاس مال و دولت اللہ نے ان کو بخشی تھی وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا. یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں یا اس میں بتائے ہوئے علوم ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے اس کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا اور اس کو کنٹینیو رکھا اپنے آخری وقت تک. اچھا جی، اب آ جائیں تعلیمی تصورات. تعلیمی تصورات ابن سینا کے کیا ہیں جو انہوں نے بیان کیے. ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے تھے. ابن سینا عقلی اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے. عقلی اور منطقی استدلال یعنی جو عقل اور ہماری منطق یا لاجک ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے، جب تک اس کی کسوٹی پہ علم کو پرکھ کے جو ہے وہ انسان اپنے غور و فکر کے ذریعے نہ پرکھ لے، تب تک جو ہے وہ علم جو ہے حقیقی علم نہیں ہو سکتا. ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے. حواس خمسہ وہ 5 حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، اور سننے کی حس، اور چھونے کی حس. ٹھیک ہے. حواس خمسہ مطلب 5. یہ 5 حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور یہ حصے جو ہے کیا کام کرتی ہیں ہمارے مائنڈ میں یا ہمارے برین تک، جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمارے برین میں انٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئی چیز دیکھ کے سیکھتے ہیں، سن کے سیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی خوشبو یا اس کی جو ہے وہ اوڈور کیسا ہے وہ سب جو ہے، یا کسی چیز کو ہاتھ سے، ظاہر ہے کوئی اسکل ہے تو وہ اس کو ہم ہاتھ سے پریکٹس کر کے سیکھتے ہیں. تو یعنی جتنی بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ تک یا برین تک پہنچتی ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے معلومات جو ہے ہمارے دماغ تک جاتی ہے. اور جب اس کو برین یا مائنڈ جو ہے، جو ہمارا ذہن ہے، اس کو پروسیس کر کے اس انفارمیشن کو ایک منظم صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے ایک علم کی صورت اختیار کر جاتی ہے. عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. وہی بات کہ عقلی اور منطقی استدلال، جب تک اپنی عقل اور منطق سے جو ہے وہ اس چیز کو پرکھ نہ لیا جائے تب تک وہ علم کی بنیادی شکل اختیار نہیں کر سکتی، وہ نالج یا وہ جو بھی معلومات ہے. ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ عقل مؤثر ہے، اور عقل مؤثر کے ساتھ ہی ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے. جو عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اسی کی بنا پر اپنے جو ارد گرد کے علوم ہیں ان کو جانچ کے، پرکھ کے، سیکھ کے جو ہے وہ اپنے ذہن کا یا اپنے دماغ کا حصہ بنایا جائے. عقل مؤثر کے ذریعے ہی کے ساتھ ہم آہنگی کر کے جو ہے کہ نتیجے میں ہی علم حاصل ہو سکتا ہے. عقل مؤثر انسان کے طبعی میلانات اور فطری صلاحیتوں کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. عقل مؤثر جو ہے، جب ہم اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کو پرکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے جو طبعی میلانات ہیں یا فطری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری صلاحیتیں دی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نیچرل مائنڈ سیٹ اپ جو ہے، اس کے ساتھ مل کر جو ہے عقل مؤثر علم کا قابل فہم شکل اختیار کر لیتی ہے، تب جا کے ہمارا علم مکمل ہوتا ہے. ان کا تصور قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے. انسان اس کی عبادت گزاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر حاکمیت یا تمام تر جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی کے گرد ان کی تعلیمات کا تصور جو ہے وہ تعلیم جو
بیسک انہوں نے تھیوری بیان کی تعلیم کی وہ گھومتی ہے. نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہوگی. جو کریکولم بنایا جائے گا ان کے تعلیمی تصورات کے مطابق اس میں اسی چیز کو بیسک یا بنیاد بنا کر رکھا جائے گا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور انسان اس کا عبد ہے یا اس کی عبودیت یا اس کی عبادت گزاری کے لیے پیدا کیا گیا یا بھیجا گیا اس دنیا میں. عبادت اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی کو مقصد تعلیم بنیادی اہمیت حاصل رہے گی. ٹھیک ہے. بنیادی مقاصد تعلیم کون سے ہیں؟ عبادات اسلامی، وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئیں ان کی پابندی کرنا. فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی. ٹھیک ہے. فکر و عمل جو بھی کیا جائے، چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی علم سیکھنے کے بارے میں ہو، جو سوچ بچار کی جائے اور جو اس کے مطابق عمل کیا جائے، وہ سب ہماری جو دینی تعلیمات ہیں اسی سے جڑا ہونا چاہیے. اس کے منفی جو ہے وہ کچھ انسان نہیں کر سکتا. اور رضا الہی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، جو کام اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اگر اس پہ چلیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، ورنہ جو ہے اس کی خوشنودی سے خدا نخواستہ ہم دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب پڑھیں گے ہم پہلے تعلیمی تصورات پڑھے، اب پڑھیں گے ہم جو ابن سینا کے بتائے ہوئے تعلیمی مقاصد، یعنی تعلیم جو دی جا رہی ہے اس کے دینے کا مقصد کیا ہے. ابن سینا کے بنیادی فلسفیانہ تصورات سے مندرجہ ذیل مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں. ابن سینا کے نمبر 1، ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے. ٹھیک ہے. رضا الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. وہی جو امام غزالی کے مقاصد تعلیم تھے، وہی آپ نے ابن خلدون کے امام مقاصد تعلیم جو ہے وہ پڑھے اس میں. اور نمبر 3 پہ ابن سینا کے جو ہم مقاصد تعلیم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی پہلی چیز جو ایک مسلمان کی یا طالب علم کی جو ہے وہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے وہ رضا الہی کا حصول ہے. وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یعنی زندگی کے شروع ہونے کا مقصد اور اس کے ختم ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دنیا میں آ کے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے، کوئی کسی قسم کا ایسا علم نہ حاصل کیا جائے، کوئی ایسی ایک لمحے کی بھی بات نہ سوچی جائے نہ کی جائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے سے غافل کر دے. یہ ایک انسان کے اس دنیا میں آنے کا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یا نصب العین ہونا چاہیے. نمبر 2 پہ ہے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ عقل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے مطلب ہے کہ وہی بات جو ہم نے پیچھے بھی 2 مفکرین میں پڑھی تھی کہ انہوں نے رٹا بازی کے خلاف تھے. رٹا بازی وہی ہے جو آپ سوچے سمجھے بغیر جس علم کو رٹ کے اپنے ذہن کا حصہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا، آپ کو اس کا امپلیمنٹیشن نہیں پتا ہوگا، اس عملی طور پہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے یا امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں یا معاشرے میں، اس کا کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن بس اس کو وقتی طور پہ رٹ کے جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا. جب تک اس میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ایک طالب علم استعمال نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ علم اس کے لیے دیرپا یا مفید ثابت نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک ابن سینا نے اسی چیز پہ زور دیا اور اسی چیز کو اجاگر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر انسان اپنی عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا. یعنی جو بھی علم دیا جا رہا ہے اس کو اپنی عقل سمجھ کی کسوٹی پر پرکھ کے اگر وہ حاصل کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اپنی عقل کے مطابق، تبھی وہ کبھی پھر غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا. نمبر 3، تیسرا مقصد کیا تھا؟ ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. علم و عقل ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے. علم و عقل میں مطابقت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں ہماری عقل اس سے کوآرڈینیٹ کرنی چاہیے. جو بھی ہم علم حاصل کریں اس میں ہماری جو عقل ہے
وہ علم کے مطابق ہو اور جو ہمارا علم ہے وہ عقل کے مطابق ہو. یعنی یہ دونوں چیزیں علم و عقل لازم و ملزوم قرار دی انہوں نے ایک دوسرے کے لیے. علم جو ہے وہ عقل کو قبول کرے اور جو عقل ہے وہ جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو قبول کیا جائے. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک بہترین علم ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے. عمل ٹھیک ہے. بہترین عمل جو انسان کرے اس کی سب سے پہلے نیت کا اخلاص اس میں شامل ہو, یعنی نیک نیتی اس کے دل میں اور ذہن میں ہو, کسی قسم کی بدنیتی نہ ہو, اور علم جو ہے وہ اس کا وہ عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہو. وہ بہترین عمل ہے ابن سینا کے نزدیک. وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. جو علم آپ نے حاصل کیا ہے آپ کے کردار اور افعال سے وہ علم جو ہے وہ آپ کے عمل میں نظر بھی آنا چاہیے. جو باتیں اچھی زندگی کے بارے میں کتابوں سے علم سے سیکھی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے, نہ کہ صرف وہ کتابوں کا حصہ یا ذہن میں ایک کتاب کے طور پہ علم کے طور پر ہی محفوظ رہ جائیں اور ان کا عملی مظاہرہ انسان نہ کر پائے. ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے. ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے, لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. علم کے بغیر جو ہے وہ عمل بیکار ہے. جب تک علم ہی نہ ہو کہ کیا صحیح کیا درست کیا غلط اور کیا منفی اس میں ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تب تک ہمارا عمل جو ہے وہ کسی کے لیے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کسی اور کے لیے بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا, مفید ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے علم و عمل میں ہم آہنگی, مطابقت یا ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے ان کے تعلیمی مقاصد کے مطابق. اچھا جی, اب آ جائیں نصاب تعلیم. ابن سینا کے مطابق نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے. ابن سینا نے براہ راست نصاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی, لیکن علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کر دیا. 3 جو ہیں انہوں نے کیٹیگریز بنا دی علوم کی. ٹھیک ہے. اب آپ ریوائز کریں کہ جب امام غزالی ہم نے پڑھے تھے انہوں نے 2 بیسک ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا تھا علوم کو, علم محمود اور علم مذموم. جب ہم نے ابن خلدون پڑھے تھے انہوں نے بھی 2 قسم کے علوم میں تقسیم کیا سارے جتنے بھی اس دنیا میں علوم ہیں, عقلی علوم اور نقلی علوم. اب ابن سینا نے کتنی ٹائپس بتائی ہیں یا کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے نصاب تعلیم کے مطابق جو ہے علوم کو. نمبر 1 یہ 3 ہیں. ایک اعلیٰ علوم ہے, دنیاوی علوم دوسرے نمبر پہ, اور تیسرے نمبر پہ ہے وسطی علوم. ٹھیک ہے. اعلیٰ علوم کون سے ہیں؟ اعلیٰ علوم وہ علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں. ان میں فلسفہ, منطق اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ علوم ہیں جس میں فلسفہ ہے, فلسفی ہے آپ کی, منطق ہے, لاجک ہے, اور اخلاقیات جو ہیومینٹیز ہیں وہ سب ان کا جو ہے وہ کسی بھی جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کسی مٹیریلسٹک چیز سے ان سبجیکٹس کا تعلق نہیں ہوتا. ان کا جو ہے انسان اس میں جو علم حاصل کرتا ہے وہ سب اس کی اپنی حکمت و دانش پر مبنی ہوتا ہے, اس کی غور و فکر پر مبنی ہوتا ہے, اس کے ارد گرد کے مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے, جو ان میں جو ہے علم پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, یا جو انسان اس کو پڑھ کے مزید اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کسی بھی مٹیریلسٹک چیز سے یا مادی چیز سے تعلق نہیں ہے. نمبر 2 پہ آتے ہیں دنیاوی علوم. ٹھیک ہے. دنیاوی علوم کون سے ہیں؟ جن کا مادے سے تعلق ہے, مثلا علم کیمیا, علم طبیعت, علم طب. یہ کون سے علوم ہیں جن کا باقاعدہ ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یہ مٹیریلسٹک علوم ہیں, ان میں مٹیریل موجود ہے جس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے. مثلا علم کیمیا جو آپ کی کیمسٹری ہے, علم طبیعت جو آپ کی فزکس ہے, اور علم طب جو آپ کی میڈیکل سائنسز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان سب میں سامنے آپ کے جو ہے یعنی ایک چیز فزیکلی پریزنٹ ہے جس کا آپ نے علم حاصل کرنا ہے. جو اعلیٰ علوم ہیں ان میں فلسفہ, منطق اور اخلاقیات میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے. کسی انسان کا اخلاق دیکھ کے یا کسی آپ اس پہ کسی میجرنگ اسکیل میں یا کسی ترازو میں رکھ کے نہیں ناپ سکتے کہ اس بندے میں اتنے % اخلاق ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری جو ہے وہ نان مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جن کے علوم کو اعلیٰ علوم کہا ہے, اور جو دنیاوی علوم ہیں وہ ایسے مٹیریلسٹک علوم ہیں جن کو
میجر کیا جا سکتا ہے۔ وسطی علوم وہ علوم نمبر 3 پہ جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض خصوصیات اور پہلو سے جو ہے وہ مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ غیر مادی دنیا سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کون سے مابعدت طبیعیات حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ وسطی علوم، وسط مینز ایوریج یا درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ علوم جو ہے نہ اعلیٰ علوم پوری طرح سے اعلیٰ علوم میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ پوری طرح سے دنیاوی علوم میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ان کی جو کوالٹیز ہیں یا ان کے خصوصیات ہیں وہ وسط میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، حکمت تدریس۔ ابن سینا کی حکمت تدریس کی کوئی تفصیل تو دستیاب نہیں، لیکن وہ عملی مدرس تھے، ٹھیک ہے۔ عملی مدرس تھے یعنی وہ باقاعدہ تعلیم دیتے تھے یا تعلیم اپنے جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ مدرس کون ہے؟ جو مدرسے میں پڑھانے والے استاد کو مدرس کہتے ہیں، یہ آپ کے فرسٹ پیج کا جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے۔ طب اور فلسفے کا درس دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ میڈیسن اور فلسفہ جو ہے آپ کا فلسفی وہ پڑھاتے تھے۔ ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ چیز طلبہ کے لیے مشعل راہ ہے، طلبہ کے لیے ان کی ہدایت یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ رات کا انہوں نے اس دور کے جو علماء تھے یا اساتذہ تھے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کا کچھ حصہ مخصوص کرتے تھے اپنے مطالعے کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے۔ انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا ہوا تھا، اور یہی چیز جو ہے وہ مشعل راہ ہو سکتی ہے ان کے طالب علموں کے لیے، یا جو ان کے تعلیمی تصورات کو جو ہے وہ اس پہ کارآمد ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو طلبہ کے لیے ان کی ہدایت ہو سکتی ہیں وہ ہے ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ جھوٹ سے یا جو اپنی نیت کے فطور سے یا اس سے جو ہے وہ بچیں، اور خلوص نیت، نیک نیتی سے اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ نمبر 2 پہ اسلامی عبادات و شعائر کی پابندی کریں، جس میں نماز اور روزہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسلامی عبادات جو اللہ کی طرف سے جو ہے ہم پہ عبادات فرض کی گئی ہیں ان کی لازمی پابندی کی جائے۔ جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے، اپنے نفس کو قابو میں کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے ایک حد تک جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریلیکسیشن دی ہے اس کو ضرور اویل کریں، لیکن اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو یا اپنے جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ، ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ عقل و سعادت کے حصول کے لیے دنیا و مافیات سے بے نیازی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کے جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی لذتوں یا دنیاوی جھمیلوں میں جو ہے وہ کم سے کم اپنا ذہن لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں استاد اور شاگرد کے تعلقات جو ہیں وہ ابن سینا کے مطابق کس طرح کے ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایک وصیت میں ایسا لائحہ عمل دیا جو شاگرد کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاگرد کے لیے انہوں نے جو اپنا پیغام دیا شاگردوں کے لیے وہ یہ ہے، تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی کا نصب العین یا مقصد حیات ہی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے، ڈے 1 سے لے کے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک۔ اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے، یعنی اس کے بعد استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس دین پہ، اپنے اس مقصد حیات پہ جو ہے وہ انسان ڈٹ جائے، یا اس سے ادھر ادھر ہونے کی جو ہے کوئی طاقت بھی اس کو اس مقصد حیات سے ہٹا نہ سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزارے گا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز ہے، سب سے بہترین سکون روزہ ہے، سب سے مفید نیکی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین حرکت اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ حرکت ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، اور بہترین سکون جو دل کو یا ہمارے روح کو سکون بخشتی ہے جو چیز، وہ ہمارا روزہ ہے،
اور مفید ترین صدقہ جس کا ہمیں سب سے زیادہ مفید ترین نیکی جس کا ہمیں سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے رائے گاں کوشش ریاکاری ہے. سب سے بڑی چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے، جو ہماری زندگی جو ہے یا ہماری روح کو بے چین کرتی ہے یا ہمارے سکون کو تباہ کرتی ہے، وہ ریاکاری ہے. ویسے موبائل سے مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا. بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، اور بہترین نیت وہ ہے جو علم سے پیدا ہو. ٹھیک ہے. بلا وجہ کسی بھی بحث میں الجھ کے جو ہے عملی طور پر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے، جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ کوئی علمی بحث ہے، چاہے وہ کوئی عمل ہے، کسی بھی علم کو جو ہے وہ عملی شکل دینا ہے، جب تک آپ کی نیت اور میں جو اخلاص نہیں ہوگا تب تک اس علم کا یا اس کی عملی شکل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. لفظوں کا استعمال صرف اس غرض سے کرنا چاہیے کہ طبیعت کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس حد تک اپنے نفس کو قابو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنے قابو میں رکھا جائے تاکہ طبیعت کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے، آدمی کا وجود قائم رہے یا نو کو بقا حاصل ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ قواعد شریعہ کی پابندی میں خلل نہ آنے پر اور جسمانی عبادات کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے. جو بھی شرعی طور پر قوانین نافذ کیے گئے ہیں ان کی حدود سے انسان تجاوز نہ کرے، اور جو جسمانی عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، یعنی جس میں جسمانی مشقت یا جسمانی حرکت انوالو ہے، ان تمام عبادات کا جو ہے وہ انسان ہمیشہ پابند رہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ابن سینا کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیے گا، اور اس کو جو ہے وہ ان کے جو تعلیمی مقاصد ہیں، نصاب تعلیم ہے، حکمت تدریس، یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی چیز اس میں امپورٹنٹ آبجیکٹیو کیا ہے، ایک تو ان کی تصنیف جو ان کی کتاب ہے اس کا نام، نمبر 2 پہ نصاب تعلیم میں جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، اعلیٰ علوم، دنیاوی علوم اور وسطی علوم، یہ تینوں جو ہے سمجھ کے اور اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے.